قابل قدر میرے سننے اور دیکھنے والوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت کی وہ ساری سعادتیں اور خوشیاں نصیب فرمائے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کے لیے رکھی ہیں۔ جس موضوع پہ بات کریں گے وہ ہے کہ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد میں، جب کوئی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مسجد میں یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ بندہ، یہ انسان اس مسجد سے رک جائے، یا اس مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے جس مسجد کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد کی جائے، اور مسجد کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا۔ اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ومن اظلم ممن منع، جو کہ روکے، منع کرے، ممن منع مساجد اللہ، اللہ کی مساجد سے، ان یذکر، کہ اس کے اندر ذکر کیا جائے، اس کے اندر اللہ کو یاد کیا جائے، اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کی جائے، ان یذکر، اللہ کو یاد کیا جائے اللہ کے حکم کے مطابق، ان یذکر فی اسمہ، اس کا نام لیا جائے، وسعی، اور پھر وہ کوشش کرتا ہے، فی خرابیہ، اس کو خراب کرنے کے لیے۔ جس وقت مسجد میں تم داخل ہوئے، اولئک لم یدخلوها الا خائفین، تو کیوں نہ تم اس طرح داخل ہوئے کہ تم اس میں ڈر اور خوف کے ساتھ داخل ہوتے، کاش اللہ، اے اللہ، مجھ سے اس کے اندر کوئی ایسی لغزش نہ ہو جائے کہ جس سے میں اللہ تیرے عطاب کا حامل ہو جاؤں، یا تیرا عطاب مجھ پہ نازل ہو، یا یہ ہے کہ اے اللہ میں اس مسجد کے اندر اس طرح رہوں کہ جس سے آپ ناراض ہو جائیں۔ یا کوئی انسان کیا کر رہا ہے، یا اولئک ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها، اولئک ما کان لہم، ان کو کیوں نہ ایسا ہوا، ان یدخلوها، کہ وہ داخل ہوتے اس میں، ان یدخلوها الا خائفین، مگر ڈرتے ہوئے، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے۔ یعنی یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی نسبت سے اگر مسجد کے ماحول کو خراب کرتا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے والی جو آبادی ہے اس کو خراب کرتا ہے، یعنی اس کو منع کرتا ہے، اس سے روکتا ہے، یا مسجد کے اندر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے اس کو تنگ اور پریشان کرتا ہے، تو فرمایا اللہ کی وعید ہے۔ اللہ مجھے بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ آپ کو بھی سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، فرمایا اس کے لیے دنیا اور آخرت میں، لہم فی الدنیا خزی ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، دردناک عذاب ہے، دردناک عذاب ہے۔ فرمایا یہاں پہ سوچنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہر مسجد کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو کیا کرتے ہیں، مسجد کو آباد ہونے سے مانے بن جاتے ہیں، وہ رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں، مسجد کے کام کرنے میں رکاوٹیں پیدا کرتے ہیں۔ اسی طرح کچھ جو حضرات ایسے ہوتے ہیں کہ مسجد کو ٹھیک طرح سے آباد نہیں کر رہے ہوتے، تو ہم نے اپنے آپ کے اوپر غور کرنا ہے کہ ہم کہیں ایسا نہ ہو کہ جو لوگ مسجد کو آباد کرنے سے روک رہے ہیں، کہیں ہم تو ان میں سے نہیں ہیں۔ کیا ہم مساجد کے اندر جو نماز پڑھنے ان کی مخالفت کر رہے ہیں؟ کیا ہم نیک لوگوں کے مجمع کے ساتھ ہیں یا ان سے جدا ہیں؟ یا ہم ان لوگوں کی طرف چل رہے ہیں کہ جو مساجد کے عادی نہیں ہیں، یا مساجد کے ماحول کو سمجھتے نہیں ہیں، یا مساجد کے اندر آباد کرنے والے لوگ نہیں، ہم ان لوگوں کے ساتھ تو نہیں چل رہے۔ ہم نے چلنا ہے مساجد والوں کے ساتھ، ہم نے چلنا ہے اللہ والوں کے ساتھ، ہم نے چلنا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنے والوں کے ساتھ، اور ہم نے اپنے اندر وہ صفات پیدا کرنی ہے جو صفات حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تھی، جو صفات حضرت صحابہ اکرام کی تھی، جو صفات اولیاء اعظام کی تھی، جو صفات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کی تھی، ازواج محترات۔ ہم نے نیک لوگوں کی صفات پیدا کرنی ہے، اور جب ہم نیک لوگوں کی صفات پیدا کریں گے تو ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہوں گے۔ اور پھر یاد رکھیں کہ مسلمان اس راستے سے کامیاب ہی نہیں ہو سکتا جس راستے سے غیر مسلم کامیاب ہوتا ہے۔ یعنی مسلمان، غیر مسلم تو دنیا کی کامیابی کو کامیابی سمجھتا ہے، لیکن مسلمان کے نزدیک آخرت کی کامیابی سب سے بڑی کامیابی ہے، اور وہ اللہ کے احکام ہیں کہ ہم نے احکام پہ تحقیق کرنی ہے، اور تحقیق کر کے ہم نے ان حکموں کو پورا کرنا ہے جو حکم اللہ کے رسول ہمارے لیے لے کے آئے ہیں۔ اگر ہم نے ان حکموں کی پابندی نہ کی تو قابل قدر ساتھیوں ہم گمراہ ہو جائیں گے، اور جب انسان ایک لمبا وقت گزار دیتا ہے کہ جس میں وہ ساری زندگی ان لوگوں کی مخالفت کرتا رہا کہ جو نیک لوگ تھے، اولیاء اعظام، انبیاء اکرام اور صلحاء علماء، تو قابل قدر ساتھیوں جس وقت انسان لمبا وقت گزار چکا، یعنی 50 سال، 60 سال، 70 سال تک، تو یہ بڑی حسرت والا وقت گزرا ہے اس کا، یعنی اس وقت کے گزرنے پہ یہ افسوس کرے گا۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم موت کے بعد افسوس کریں کہ کاش میں علماء کی
مخالفت نہ کرتا، کاش میں مساجد کی مخالفت نہ کرتا، کاش میں اپنے نیک لوگوں کی مخالفت نہ کرتا، تو اس مخالفت کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آج یہ انسان لہم فی الدنیا خزی و لہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، کہ وہ آخرت میں ایک بڑی ناکامی کو اپنے سامنے دیکھے گا۔ پہلے تو دنیا کی زندگی میں اپنی رسوائی دیکھے گا، لیکن ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی تکالیف پریشانی آتی ہے کسی وجہ سے، تو ہم کہتے ہیں جس طرح کفار مکہ کہتے تھے کہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ تکلیف آتی رہتی ہے، تو ہمیں بھی تکلیف اس طرح آ گئی ہے، یہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ ہم کیا کر رہے تھے، کسی ایسے کام میں رکاوٹ بن رہے تھے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو محبوب تھا، تو ہماری یہاں پہ نظر ہی نہیں ہوتی، یہاں پہ ہماری نظر ہی نہیں ہوتی۔ جیسے دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جس وقت فرعون کی بیوی جس وقت آسیہ اللہ سے دعا مانگتی ہیں، کیا کہتی ہیں، وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اے اللہ مجھے نجات دے، نجنی من فرعون سے اور اس کے عمل سے، وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ اور اس ظالم قوم سے۔ تو یہ ظالم کون ہے؟ یہ ظالم کون ہے؟ وہی تو ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کی مخالفت میں اتر آیا، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر کو برباد کر رہا ہے، جو نیک لوگوں کی روش پہ نہیں چل رہا، نیک لوگوں کی مخالفت سمت پہ چل رہا ہے، اور نیک لوگوں کی مخالفت پہ اتر آیا، علماء کی مخالفت اور نیک اولیاء اعظام کی مخالفت، جو بھی نیک کام کرتا اس کی مخالفت، تو انسان کوشش کرے کہ اے اللہ مجھے تو اس انجام سے بچا کہ میں دنیا اور آخرت میں ناکام ہو جاؤں، اور مجھے ایسی زندگی نصیب فرما کہ جس سے میں دنیا اور آخرت میں تیرے سامنے سرخر ہو سکوں۔ اور وہ سرخری تبھی ہو سکتی ہے جب آپ ان نیک لوگوں کی حسرت عطا فرمائیں گے جو نیک حسلت حضرات انبیاء علیہ السلام دنیا میں کر کے چلے گئے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، اور بیل آئکن کے بٹن کو لازمی دبا دیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو میری آپ تک پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔